السلام علیکم دوستو، جرائم کے داستان یوٹیوب سیریز کا آج 12واں ایپیسوڈ ہے۔ آج ہم 5 ایسے لوگوں کے واقعات بیان کریں گے جو کہ غائب ہوئے تھے اور پھر کئی سالوں کے بعد اچانک رونما ہوئے۔ تانیہ کیش الزبتھ پینسلوینیا میں پلی بڑھی۔ وہ اپنے والد اور اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ 1996 میں جب وہ 14 سال کی تھی اور کارنیل مڈل اسکول میں پڑھتی تھی، تامس ہولز نامی اسکول کا 37 سالہ سیکیورٹی گارڈ نے تانیہ سے دوستی کی۔ تامس اکثر اس سے بات کرنے کے لیے اسے اپنے کلاسوں سے باہر لے کے جاتا۔ جیسے جیسے ان کا رشتہ بڑھتا گیا، تامس تانیہ کو گھر سے بھاگنے اور اس کے ساتھ رہنے پر راضی کرنے لگا۔ 10 فروری 1996 کو تانیہ نے اپنا سامان اکٹھا کیا اور اپنے گھر سے نکل گئی۔ اس کے والدین کا خیال تھا کہ وہ ماضی کی طرح کہیں بھاگ گئی ہے اور 1 ہفتے تک اس کے لاپتہ ہونے کی اطلاع نہیں دی۔ جب وہ گھر واپس نہیں آتی، اس کے گھر سے بھاگنے کی عادت کی وجہ سے پولیس بالآخر چند گھنٹوں کے بعد تلاش ترک کر دیتی ہے۔ 10 سال بعد 2006 میں نکی ایلن نامی ایک 24 سالہ خاتون گروسری کی دکان میں آتی ہے اور دکاندار کو بتاتی ہے کہ اس کا نام تانیہ کیش ہے اور اسے تامس ہولز نے نومبری سے قید میں رکھا ہوا ہے۔ پولیس نے تامس کو گھر آنے کے بعد گرفتار کر لیا۔ تانیہ نے اپنے تجربات کے بارے میں ایک کتاب لکھی، تانیہ نیکول کیش کی کہانی۔ کتاب میں اس نے شروع میں اپنے رونی کی آزمائش کے بارے میں لکھا جب تامس اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ تانیہ کو اس نے دوسری منزل پر اپنے بیڈ روم میں رکھا تھا۔ تامس نے تانیہ کو چھپانے کی بہت زیادہ کوشش کی۔ اسے سونے کے کمرے سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی اور اسے بالٹی میں ٹوائلٹ جانا پڑا۔ زیادہ تر وقت وہ صرف مونگ پھلی، مکھن اور جیلی سینڈوچ کھاتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک کیلا اور ساگو سوڈا پاپ کا ایک کین بھی پیتی تھی۔ ہفتے میں تقریباً ایک بار رات کو اسے نہانے کے لیے ایک ٹھنڈے کنکریٹ کے فرش والے تہخانے میں لے جاتا۔ اس نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں شروع میں ٹھیک تھی۔ میں نے سوچا کہ میں محبت میں ہوں اور محسوس کیا کہ میری قربانیاں تامس کے لیے میری محبت کی محنت ہے۔ جلد ہی آزمائش نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ 2000 میں تامس نے تانیہ کے لیے نکی ایلن کے نام سے ایک نئی شناخت بنائی اور اسے اپنے والدین سے اس کی گرل فرینڈ کے طور پر متعارف کرایا۔ اس کے بعد تانیہ کو کبھی کبھار سخت کرفیو کے ساتھ گھر سے نکلنے دیا گیا۔ 10 سال بعد 2007 میں تانیہ فرار ہو گئی۔ تامس نے غیر ارادی منحرف جنسی تعلقات، بڑے ہوئے غیر اخلاقی حملہ، قانونی جنسی حملہ، بچے کی تحویل میں مداخلت، ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ بدکاری اور بچے کو خطرے میں ڈالنے میں قصوروار ٹھہرایا۔ تامس نے اعترافی جرم کیا اور اسے 15 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اسٹیون کیواکی مشیگن جھیل کے جنوب مشرقی کنارے کے قریب ایک چھوٹی نجی کرسچن یونیورسٹی ہوپ کالج کا طالب علم تھا۔ فروری 1978 میں اسٹیون کئی گھنٹے سولو کراس کنٹری اسکیئنگ کے لیے باہر نکلا۔ ایک دن بعد جب وہ واپس نہیں آیا تو اس کی گمشدگی کی اطلاع ملی۔ بڑے پیمانے پر تلاش کی گئی۔ تلاش کرنے والوں کو مشیگن جھیل کے ساحل پر اس کی اسکی اور اسکی کے کھمبے اور جھیل تک جانے والے برف پر قدموں کے نشان ملے، لیکن جب ریسکیو عملے نے اس علاقے پر پرواز کی تو کوئی بھی وہاں سے نہیں ملا۔ بتایا گیا کہ اس کے قدموں کے نشان جمے ہوئے پانی کے کنارے پر رکتے نظر آئے۔ اس دن کے بعد اس کا بیگ اسی عام علاقے سے ملا جس میں اس کی اسکی تھی۔ کوئی اور سراغ نہیں ملا اور ایسا لگا کہ وہ پتلی ہوا میں غائب ہو گیا۔ اس کی فوراً بعد تلاشی روک دی گئی۔ 15 ماہ بعد 5 مئی 1979 کو اسٹیون اپنے والد کے گھر کے باہر نظر آیا اور دروازے کی گھنٹی بجائی۔ اسٹیون کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ 15 ماہ سے لاپتہ ہے۔ اس نے اپنے والد کو بتایا کہ اسے بہت کم یاد ہے کہ وہ کہاں گیا تھا۔ اسٹیون نے بتایا کہ وہ میساچوسیٹس کے پٹسفیلڈ میں اچانک جاگ گیا تھا جہاں سے وہ لاپتہ ہوا۔ وہاں سے تقریباً 700 میل دور تھی یہ جگہ، ایک گھاس کے میدان میں ایسے کپڑے پہنے ہوئے جو اس کے نہیں تھے۔ اس کے پاس ایک چھوٹی سی تھیلی بھی تھی جس میں نقشے تھے جن میں سے کوئی بھی اس کا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اسے ایسا لگا جیسے وہ حال ہی میں دوڑ رہا ہو۔ اس کے والد پٹسفیلڈ میں رہتے تھے جہاں اس کو ہوش آیا۔ اس کے علاوہ اسے اور کچھ یاد نہیں تھا کہ وہ کہاں تھا یا پچھلے مہینوں میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ واپسی کے بعد اس نے میڈیا کے ساتھ اپنے انکاؤنٹر کے بارے میں بات کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں اس کی کوئی یاد نہیں تھی۔ اس نے ایک معالج سے بات کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس نے کہا کہ اسے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسے کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں تھا۔ 1983 میں اسٹیون نے لسانیات میں ماسٹرز کیا اور برسوں بعد پی ایچ ڈی کی۔ طبی نفسیات اس کے بعد پڑھی تھی۔
جان ڈارون ایک استاد اور سابق جیل افسر شمالی سمندر میں کشتی کے سفر پر گیا تھا۔ اسے آخری بار پیرو اور ہارٹل پول میں سمندر میں اپنی کشتی میں پیڈل کرتے دیکھا گیا تھا۔ جب وہ گھر واپس نہیں آیا تو اس کی بیوی این ڈارون نے اس کی گمشدگی کی اطلاع دی۔ پولیس اور کوسٹ گارڈ پر مشتمل ایک بڑے پیمانے پر تلاشی شروع کی گئی جو وسیع علاقے پر مشتمل تھی۔ اگلے دن اس کا پیڈل سمندر میں پایا گیا، تاہم جان کا کوئی نشان نہیں مل سکا۔ اس کے بعد تلاش بند کر دی گئی اور جان کو مردہ سمجھا گیا۔ مہینوں بعد اس کی ٹوٹی ہوئی کشتی شمالی گاؤں میں ایک جگہ کے قریب پائی گئی جسے مقامی طور پر بلو لیگون کہا جاتا ہے۔ اپریل 2003 میں ڈارون کو قانونی طور پر مردہ قرار دیا گیا۔ اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں کہا گیا تھا کہ سمندر میں جانے کے بعد اسے شاید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں اس کی موت ہوئی۔ موت کے سرٹیفکیٹ کی مدد سے غمزدہ بیوہ اپنے شوہر کی لائف انشورنس پالیسی کی مد میں 25,000 پاؤنڈ اساتذہ کی پینشن، اس کی 58,000 جیل سروس پینشن کے ساتھ ساتھ محکمہ کام کے 4,000 پاؤنڈ کی ادائیگیوں کا دعویٰ کرنے میں کامیاب رہی اور کئی ہزار پاؤنڈ مزید اس نے حاصل کیے جو کہ تمام ملا کر 2,49,000 پاؤنڈ تھے۔ ڈارون کو 2007 تک مردہ سمجھا جاتا رہا۔ ایک شخص لندن کے پولیس اسٹیشن میں یہ دعویٰ کرتا ہوا گیا کہ وہ جان ڈارون ہے۔ اس نے انویسٹیگیٹرز کو بتایا کہ اسے پچھلے کچھ سالوں کی کوئی یاد نہیں ہے۔ وہ اپنا نام، تاریخ پیدائش اور ذاتی تفصیلات بتانے کے قابل تھا لیکن یاد نہیں تھا کہ وہ کہاں تھا۔ این نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ بہت خوش ہے کہ اس کا شوہر زندہ ہے۔ جان کی گمشدگی کی تحقیقات پر کام کرنے والے انویسٹیگیٹرز کو بتایا گیا تھا کہ جان زندہ ہے اور پاناما میں ہے۔ جلد ہی ڈارون کی کہانی جھوٹ کے پلڑے کے طور پر بے نقاب ہو گئی۔ جب 2006 میں اس کی اپنی بیوی کے ساتھ تصویر کشی کرتے ہوئے انٹرنیٹ پر ایک تصویر سامنے آئی جس سے ثابت ہو گیا کہ وہ زندہ ہی تھا اور کچھ بھولا نہیں تھا، یہ بات سامنے آئی کہ جان نے ناقابل یقین حد تک ایک ناکام جائیداد اور مشترکہ کاروبار سے کافی قرضوں سے بچنے کے لیے اپنی موت کا ایک ڈھونگ رچایا تھا اور ان قرضوں سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلایا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنی موت کا منصوبہ بنایا تاکہ وہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے لائف انشورنس کی رقم کا دعویٰ کرے جو اس نے جمع کیے تھے۔ جان کے مطابق جب اس نے اپنی گمشدگی کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا وہ لیک ڈسٹرکٹ چلا گیا اور یہ دیکھنے کے لیے باقاعدگی سے فون کرتا کہ آیا اس کے گھر واپس آنے کے لیے ساحل صاف ہے یا نہیں۔ چند ہفتوں کے بعد وہ اپنے گھر واپس آیا اور خاندانی گھر کے ساتھ ملحقہ یونٹ میں رہنے لگا جس کی ملکیت اس وقت ڈارون کے پاس تھی۔ وہ ملحقہ فلیٹ میں بیٹھتا اور رات کو الماری کے پیچھے چھپے خفیہ دروازے سے خاندانی گھر میں داخل ہو جاتا۔ اس جوڑے نے پوری آزمائش کے دوران اپنے خاندان کے افراد سے جھوٹ بولا، یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹوں کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے۔ وہ مبینہ طور پر یونٹ میں قیام کرتا تھا۔ جان زیادہ پر اعتماد ہو گیا اور باہر نکلنے کی کوشش کرتا، ٹوپی پہن کر اور اپنی شناخت چھپانے کے لیے باقاعدگی سے لنگڑاتا رہا۔ ایک دفعہ اس کے ایک کرایہ دار نے اسے پہچان لیا اور پوچھا، کیا تم مر نہیں گئے تھے؟ جان نے اس سے منت کی کہ وہ کسی کو نہ بتائے اور وہاں سے چلا گیا۔ 2006 میں ڈارون نے پاناما جانے اور زیادہ کھلے دل سے رہنے کا ایک نیا منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک مردہ لڑکے کے نام پر برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست دی جو اس کے ساتھ ہی پیدا ہوا تھا۔ برتھ سرٹیفکیٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس نے مردہ بچے کے نام پر پاسپورٹ کے لیے درخواست دی۔ یہ جوڑا 14 جولائی 2006 کو پاناما کے لیے روانہ ہوا جہاں پاناما کے ایک پراپرٹی ایجنٹ نے ان کی تصویر کھینچی اور اس کے نتیجے میں آنے والی تصویر انٹرنیٹ پر پوسٹ کی گئی۔ انہوں نے وہاں مکان خریدنے کا منصوبہ بنایا تھا، تاہم پاناما کے ویزا قوانین میں تبدیلی کے بعد جان نے اپنی اہلیہ کو بتایا کہ ان کی شناخت کی برطانیہ کے حکام سے تصدیق کی ضرورت ہے۔ ڈارون نے پھر گھر واپس جانے اور بھولنے کی بیماری میں مبتلا ہونے کا بہانہ کرنے کا فیصلہ کیا، تاہم اس وقت تک پولیس اس کے لاپتہ ہونے کی تحقیقات کر رہی تھی اور انہیں دھوکہ دہی کے 6 شماروں اور منی لانڈرنگ کے 9 شماروں کا مجرم قرار دیا گیا اور اسے 6.5 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ اس جرم میں اس نے 3.5 سال قید کاٹی۔ 20ویں صدی کی دہائی میں ڈاکٹر ولیم ہوراتیو بیٹس نیو یارک شہر میں ماہر امراض چشم تھے۔ ولیم نے اپنی اہلیہ کو ایک نوٹ لکھا جس میں کہا گیا تھا کہ اسے شہر سے باہر کسی بڑے آپریشن کے لیے بلایا گیا ہے اور وہ ہم سب کے لیے اتنے پیسے ملنے پر خوش ہے۔ اس نے اپنی نوٹ میں مزید کہا کہ وہ جلدی میں ہے اور مزید تفصیلات بعد میں لکھے گا۔ یہ نوٹ عجیب تھا کیونکہ ولیم پہلے ہی ایک امیر آدمی تھا اور پیسے کے بارے میں اس کا جوش عجیب سا لگا۔ ولیم گھر واپس نہیں آتا اور نہ ہی خط لکھا جیسے کہ اس نے پہلے خط میں کہا تھا۔ جب وہ واپس نہ آیا تو اس کی بیوی نے اس کی تلاش شروع کی۔ ولیم ایک ممتاز میسن تھا
اور اس کی بیوی اسے تلاش کرنے کے لیے میسونک سوسائٹی سے مدد طلب کرتی ہے۔ انہوں نے جلد ہی اس کی تصویر پوری دنیا میں تقسیم کر دی۔ ان کی اہلیہ کو یہ اطلاع ملی کہ ولیم لندن کے چارمنگ کراس ہسپتال میں بطور میڈیکل اسسٹنٹ کام کر رہا ہے۔ اگرچہ ولیم کے پاس ایک بینک اکاؤنٹ تھا جس میں کافی رقم تھی جس سے وہ لندن میں عیش و آرام میں رہ سکتا تھا، لیکن اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ پہلے ایک مریض کے طور پر آئے تھے۔ اس کے جسم میں غذائیت کی بہت زیادہ کمی تھی۔ جب اس کی بیوی لندن پہنچی تو ولیم اسے پہچان نہ سکا اور نہ ہی یاد کر سکا۔ تاہم ولیم نے اس کی پیشکش کو قبول نہیں کی کہ وہ سوائے ہوٹل میں اس کے ساتھ آرام کرے اور اس کی یادیں بحال کرنے میں اس کی مدد کرے۔ ایسا لگا کہ اسے نیو یارک سے دور ایک جہاز میں سوار ہونے اور دماغی پھوڑے والے کسی آپریشن کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ یہ سن کر اس کی بیوی نے لندن میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کی یادیں تازہ کر سکے، لیکن 2 دن بعد ولیم سوائے ہوٹل سے باہر نکلا اور ایک بار پھر غائب ہو گیا۔ اس کی بیوی نے اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ اس کی بیوی نے اگلے چند سال یورپ اور امریکہ میں اس کی تلاش میں انتھک طریقے سے گزارے اور پھر 1907 میں اس کی موت واقع ہوئی۔ 1910 میں ڈاکٹر جے ای کیلی ولیمز کا اچھا دوست گرینڈ فورکس نارتھ ڈیکوٹا سے گزر رہا تھا۔ وہاں وہ ایک ماہر امراض چشم کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، جو زندگی اس نے اپنی دوسری گمشدگی کے بعد بنائی تھی۔ تاہم اسے اب بھی اپنی گزشتہ زندگی کی کوئی یاد نہیں تھی۔ کیلی نے اسے نیو یارک واپس آنے اور شراکت داری کے طور پر ایک ساتھ کام کرنے پر راضی کیا۔ ولیم نے 3 بار شادی کی۔ آخری شادی اس نے ایملی سلورمین سے کی، جو اس کی دیرینہ پرسنل اسسٹنٹ تھی۔ ولیم کو کبھی بھی اپنی پچھلی زندگی کی یادیں یاد نہیں آئی اور نہ یہ کہ اس کی پہلی گمشدگی کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ نتاشا ایلن ایک 14 سالہ لڑکی تھی جو اپنے والدین کے ساتھ راک ہیمپٹن کوئنز لینڈ میں رہتی تھی۔ 31 اگست 1998 میں نتاشا کو اس کی ماں نے اس کے اسکول چھوڑ دیا۔ جب وہ اسے لینے واپس آئی وہ وہاں نہیں تھی اور پولیس کو اس کی گمشدگی کی اطلاع دی گئی اور اس کی گمشدگی کی 1 ماہ تک اس کی تلاش کی گئی۔ نتاشا اپنے 21 سالہ بوائے فرینڈ کی مدد سے ایک بار گھر سے بھاگی تھی، اسکاٹ بلیک۔ تاہم اس بار وہ 2 دن بعد مل گئی تھی۔ اسکاٹ پر نومبر 1999 میں $1000 کا جرمانہ عائد کیا گیا تھا جب اسے پولیس کے سامنے جان بوجھ کر رکاوٹ ڈالنے کا قصوروار ٹھہرایا گیا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ وہ اس دوسری گمشدگی کے بارے میں کچھ جانتا ہے، جس پر اس نے کہا کہ وہ نتاشا کے ٹھکانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ نتاشا کے لاپتہ ہونے کے 8 ماہ بعد کیرا اسٹین ہارٹ نام کی ایک اور لڑکی اسکول سے گھر جاتے ہوئے لاپتہ ہو گئی۔ کئی لیڈز کا تعاقب کرنے کے بعد پولیس نے نتاشا کی گمشدگی کے دوران لیونارڈ جان فریزر کو گرفتار کیا۔ کئی خواتین لاپتہ ہو چکی تھیں۔ پولیس نے اچانک اس امکان پر غور کرنا شروع کر دیا کہ لیونارڈ ایک سیریل کلر تھا، اس نے قتل اور تشدد بھی کیا ہوگا۔ اسے ڈھونڈنے کی امیدیں کم ہو گئی اور اسے جلد ہی قانونی طور پر مردہ قرار دے دیا گیا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ لیونارڈ کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کے خاندان نے 2001 میں اس کی 17ویں سالگرہ کے موقع پر کوئنز لینڈ کے شہر پینڈابرگ میں ایک یادگاری تقریب کا انعقاد کیا۔ 1999 میں لیونارڈ نے 5 قتلوں کا اعتراف کیا، جن میں نتاشا بھی شامل تھی۔ بچوں کے ساتھ عصمت دری کرنے والوں اور قاتلوں کے بارے میں قیدیوں کے دھیمے نظریے کو دیکھتے ہوئے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اعتراف جیل میں عام لوگوں سے بچنے کے لیے پولیس کے ساتھ ایک معاہدے میں کیا گیا تھا۔ پھر 10 اپریل 2003 کو جب لیونارڈ کے لیے برسبن کی سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا، پولیس نے راک ہیمپٹن کے ایک گھر پر چھاپا مارا۔ وہاں انہوں نے نتاشا کو ایک الماری میں چھپا ہوا زندہ پایا۔ معلوم ہوا کہ نتاشا خود لاپتہ ہونا چاہتی تھی اور 31 اگست 1998 کو لاپتہ ہونے کے بعد وہ اپنے بوائے فرینڈ اسکاٹ کے ساتھ رہ رہی تھی۔ روپوش ہونے کے اپنے پہلے سال کے دوران نتاشا کا بیرونی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ وہ شاذ و نادر ہی اپنی بوائے فرینڈ کے گھر سے نکلتی تھی اور پردے میں لائٹس بند کر کے اندر رہتی تھی۔ جب بھی کوئی مہمان آتا وہ الماری میں چھپ جاتی۔ 4 سالوں تک وہ یپون اور راک ہیمپٹن کی جائیدادوں کے درمیان رات کے احاطے میں کئی بار منتقل ہوئی۔ 2003 میں ملنے سے پہلے وہ 6 ماہ تک راک ہیمپٹن میں رہ رہی تھی۔ 2 دن بعد نتاشا نے اپنے ہی قتل کے مقدمے میں شرکت کی اور عدالت کو بتایا کہ وہ لیونارڈ سے کبھی نہیں ملی اور نہ ہی اس گواہ کو جانتی ہے۔ ایک جوری نے لیونارڈ کو 3 قتل کا مجرم پایا اور اسے 13 جون 2003 کو غیر معینہ مدت کی قید کی سزا سنائی۔ 1 جنوری
2007 کو اس کی موت جیل میں ہوئی، اور بعد میں انٹرویو دیتے ہوئے نتاشا نے کہا کہ اس وقت تک وہ اپنی ماں سے دوبارہ ملنا چاہتی تھی، لیکن کافی دیر ہو چکی تھی، جھوٹ بہت بڑا ہو گیا تھا، اس لیے وہ چھپ گئی۔ 2005 میں اسکاٹ نے تفتیشکاروں کو نتاشا کے ٹھکانے کے بارے میں جھوٹ بولنے کا قصوروار ٹھہرایا۔ راکہیمپٹن ڈسٹرکٹ کورٹ نے جھوٹی گواہی کے الزام میں 3 سال قید کی سزا سنائی، تاہم 12 ماہ بعد سزا معطل کر دی گئی۔ 1 سال بعد نتاشا کو پولیس کی جھوٹی تحقیقات کرنے کا قصوروار پایا گیا اور 21 مارچ 2002 کو اس پر $1000 کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری چینل کی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔